بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے آج کا موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سکندر اعظم دنیا کا عظیم فاتح، عظیم جنگجو گزرا ہے، لیکن میں آپ کو آج اسلام ہونے کے ناطے یہ میری جو باتیں ہیں، میں سکندر اعظم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروں کی دھول بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کی کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی بات کہ اس کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہو گئے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیراندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کی بغیر 22 لاکھ مربع میل کو علاقوں کو فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھے۔ آج کی سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کی دور میں بھی دنیا میں کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں ہوگی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کی بلکہ اس کا انتظام اور انصرام بھی چلایا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنی شمار جرنیل قتل کر بے شمار جرنیل اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی ساتھی نے ان کی حکم کی سرتاہی کی جرت نہ کی۔ آپ نے غیر میدان جنگ میں عالم اسلام کی سب سے بڑی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم اٹھا لینے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن الخاص رضی اللہ عنہ کے مال ضبط کر آپ رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم وصولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دی جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ نمبر 1، سن ہجری کا اجرا کیا۔ نمبر 2، جیل کا تصور دیا۔ نمبر 3، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ نمبر 4، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کر دیا۔ نمبر 5، پولیس کا محکمہ بنایا۔ نمبر 6، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ نمبر 6، آبپاشی کا نظام رائج کر دیا۔ نمبر 8، فوجی چونیاں بنائی اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ نمبر 2، آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتی بچوں، معذوروں اور بیواؤں اور بے آسراؤں کی وظائف مقرر کر دی۔ نمبر 10، آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کو سرکاری عہدیداروں اور والیوں کی اساسیں ڈکلیئر کرنے کا تصور دے دیا۔ نمبر 11، آپ نے بے انصافی کرنے والوں ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ نمبر 12، آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دی۔ نمبر، آپ نے رات کو تجارتی قابل کی چوکیداری کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کی دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ کی کپڑے، جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا اور اس کا دروازہ کھولا تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی جو قمیص تھے اس میں 17 پیون لگے تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیون بھی تھا۔ آپ موٹا کردرا کپڑا پہنتے، آپ کو نرم کپڑے اور باریک کپڑے سے بہت ہی نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کی اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کی اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تھا
تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے. آپ جب بھی کسی کو گورنر بناتے تو اس سے یہ نصیحت کر کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھ اور کسی فریادی کے اوپر دروازہ بند نہ کر دینا. آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے. آپ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے. مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا. آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا. دنیا کی تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس کی خصوصیت پر پورا اترتے ہیں. آپ کی عدل کی وجہ سے دنیا میں عدل کا نظام عدل فاروقی ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کی واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کی کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا یا پیاس سے مر گیا تو اس کی سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا پڑے گی. آپ کی عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کی دور دراز علاقوں میں ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا. لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تم اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہے نے بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میرے بھیڑ جنگل میں بے خوف پھرتے تھے، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میرے بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا. میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. میں دنیا بھر کی مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں. الیگزینڈر کی حیثیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سامنے پہاڑ کے سامنے کنکر رکھنے کی حیثیت رکھے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کی 5 سال بعد ختم ہوئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا ہے وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں. وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. دنیا میں اگر الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بنائی نظام کی دنیا کی 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. آج بھی جب کسی ڈاک خانے میں کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر آتا ہے، یا پھر حکومت کی کسی بچے معذور بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتے ہیں تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تسلیم کرتے، انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتے، ماں سوائے ان مسلمانوں کو آج احساس کمتری کی شدید شکار ہوئے. لاہور کی مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا. اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی گزرے ہیں. وہ جواہر لال نہرو جو ہندو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو اسرائیل ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بڑی ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے سے نکل گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمار تھے، ان کے لیے طبیب لانے گئے تھے. جب طبیب لا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے کسی اور کی کوئی کھیت میں گھس گیا اور وہاں سے کھا رہا.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طبیب کو کہا کہ آپ یہاں سے واپس ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عدل اور ایسی انصاف کا قانون بنایا ہے، یہ کسی مالک سے اجازت لی بغیر اس کی کھیت میں نہیں داخل ہو سکتے تھے اور نہ داخل ہوتے، جن کی بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی کا دین ہوتا، کوئی اور دین دنیا میں آج نہیں ہوتا. ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.